اعوذ باللہ من الشیطان۔ کیا مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے درگاہوں کے چکر لگاتا ہے اور کہتا ہے ہم کچھ مانگنے نہیں جا رہے بلکہ زیارت کر رہے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعا کرنا، قبرستان میں جا کر اپنی آخرت کو یاد کرنا مسنون عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جاؤ قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ تمہیں اس سے اپنی آخرت یاد آئے گی۔ تو عام قبرستان مسلمانوں کے، وہاں جا کر موت یاد کرنا، ان مسلمانوں کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ مسنون عمل ہے، سنت سے ثابت ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر مزاروں پہ جانا، درگاہوں پہ جانا، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام کے اندر مزار سازی ہی حرام ہے۔ قبر کو پختہ بنانا، قبر پہ قبے بنانا، بلڈنگیں بنانا، محفل سما منعقد کرنا، میلے لگانا، چادریں چڑھانا، عرس لگانا، دیے جلانا، یہ وہ اعمال ہیں جو شریعت محمدیہ میں حرام ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ارضا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ ہر پکی قبر کو توڑ دو، ہر اونچی قبر کو زمین سے ملا دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بھیجا؟ جب آپ نے مکہ فتح کیا، اور جب تک مکہ فتح نہیں ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے، اور بت بھی بیت اللہ کے اندر ہی کفار نے سجائے ہوئے تھے۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ صبح اٹھیں اور اپنے گاؤں میں جائیں اور جو آپ قبرستان میں پکی قبریں آئے کھدار لے کے ساری توڑیں، جی مولوی صاحب نے کہا تھا کہ پکی قبریں توڑ دو، اور اس کے بعد قبر پرست آپ کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور کیس ہو جائیں، اور پھر آپ سے کہیں جی خود اپنے ہاتھ سے قبر بنا کے دے کے جاؤ۔ تو پہلے وہ مٹی کی تھی اور بعد میں وہ سونے کی بنا کے دینی پڑے۔ یہ دعوت کا اسلوب نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اہل توحید کو جب اللہ حکومت دیتا ہے تو مسلمان حاکم کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ شرک کے سارے مناظر کو مٹا دے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو شرک کے سارے مناظر مٹا دیے، اور اس وقت سے لے کر جہاں جہاں مسلمانوں کو اللہ نے حکومتیں دی، قوتیں دی، ماضی قریب کے اندر امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، امام محمد بن سعود رحمہ اللہ نے اس پاک سرزمین سے اسی طرح قبروں کا خاتمہ کیا جن قبروں کو پوجا جاتا تھا، جہاں پہ قبے بنائے گئے تھے، جہاں پہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی تھی۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں ہم لوگوں کو وہابیوں سے روکتے ہیں کہ وہابیوں سے دور رہو۔ کیوں روکتے ہیں؟ آپ کسی کو بلاؤ اور اسے کو میرے باپ کی قبر پہ فاتحہ خوانی کر، اور وہ فاتحہ خوانی کی بجائے آ کر آپ کے باپ کی قبر پہ لات مار کے چلا جائے تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ تو وہابیوں نے صحابہ کرام کی قبریں توڑی ہیں، اس لیے ہم لوگوں سے روکتے ہیں کہ یہ بڑے بے ایمان لوگ ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ حضرات، اگر کوئی شخص آپ کو فاتحہ کے لیے بلائے کہ آئیے میری ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، میرے باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، وہ فاتحہ پڑھنے آئے اور قبر پہ لات مارے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ آپ نے فاتحہ پڑھنے بلایا، وہ آ کے نہیں قبر کو مٹا دو، پیر مارے تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اپنی ماں باپ کی قبر پر ان خبیثوں نے صحابہ کرام کی قبروں کو اڑا دیا، اولیاء کرام کی قبروں کو مٹایا، بلڈوزر سے مٹایا۔ اسی لیے ہم تم ان لوگوں سے دور ہے۔ ہمارے والدین کی قبر کو تم نقصان پہنچاؤ تو کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ یہ نبی کے صحابہ کرام کی قبروں پر بلڈوزر لگاتے ہیں۔ اور ایک لات مارنا الگ بات ہے، آپ کے والدین کی قبر پر اگر کوئی پیر رکھ دے تو آپ کو غصہ آئے گا۔ مسلمان کی قبر کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے پیر نہیں بلکہ بلڈوزر سے صحابہ کرام کی قبروں کو مٹایا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی دور رہنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج سے آپ لوگ دور رہیں گے نا انشاءاللہ۔ بھائی، قبر کی توہین کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ قبروں کے اوپر نہ بیٹھیے توہین کی نیت سے، ان کو ٹھوکریں نہ ماریے، لیکن ایک قبر کو عبادت گاہ بنا لیا گیا، اللہ کے مقابلے پہ اس کی پوجا شروع کر دی، اس کو توڑنے کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا علی کو دیا۔ اگر کوئی پختہ قبر کو توڑے، اگر کوئی گنبد کو توڑے، اگر کوئی درگاہ کو توڑے، مسلمان حاکم، میں یہاں پہ یہ بات دہراؤں گا، جس کو سلطہ ہو، جس کے پاس امر ہو، جس کے پاس کنٹرول ہو، جس کے پاس حکومت ہو، یہ نہیں کہ عام بندہ اٹھے اور توڑے اور وہ گاؤں کے اندر اور شہر کے اندر فتنہ برپا کر دے اور پھر مجبوراً اہل توحید کو چندہ کر کے اس درگاہ کو بنا کر دینا پڑے۔ یہ فتنے کا راستہ ہے۔ ہم نے ذکر کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت ملی، جہاں جہاں مسلمانوں کو حکومت ملی، انہوں نے شرک کے سارے مناظر کو مٹا دیا۔ اگر
امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے اس پاک سرزمین سے شرک کے مناظر کو ختم کیا تو انہوں نے صحابہ کی توہین نہیں کی، اولیاء اللہ کی توہین نہیں کی، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا۔ مزاروں پر جانا کیسا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ دربار سازی، مزار سازی اسلام میں حرام ہے۔ پکی قبر بنانا حرام ہے، قبروں پہ قبے بنانا حرام ہے، قبروں پہ عرس لگانا حرام ہے، قبروں پہ میلے لگانا حرام ہے، قبروں پہ بیٹھنا حرام ہے، قبروں پہ لکھنا حرام ہے، چادریں چڑھانا حرام ہے۔ یہ عبادت ہے قبروں کی جو آج انڈیا، پاکستان، بلکہ اس سعودی عرب کو چھوڑ کر باقی دنیا کے تقریباً ہر ملکوں کے اندر ہی ان قبروں کو پوجا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اولیاء کے مرنے پر ان کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے گندی ترین مخلوق ہے، یہ شریر ترین مخلوق ہے جو قبروں کو عیدگاہ بناتی ہے، قبروں کو مسجدیں بناتی ہے، اس پہ سجدے کرتی ہے، طواف کرتی ہے۔ یہ اہل شرک ہیں اور یہ اہل شرک کے مراکز ہیں۔ اللہ جب اہل توحید کو حکومت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، وہ اس دھرتی کو ان درباروں سے، پکی قبروں سے، مزاروں سے پاک کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ نے توفیق دی، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پاک سرزمین کو قبروں سے، درباروں سے، درگاہوں سے پاک کیا، اور پھر دوبارہ امام عبدالعزیز آل سعود رحمۃ اللہ علیہ نے اس دھرتی کو پاک کیا۔ تو مومن موحد جب اس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو وہ اس دھرتی کو قبر پرستی سے پاک کر دیتا ہے، کیونکہ قبر پرستی شرک کا بہت بڑا راستہ ہے۔